لیکن پیغمبر نے دائیں ران میں پہ امام حسن، بائیں ران پہ حسین، فاطمہ اور علی کو سامنے بٹھا کے اوپر چادر کر کے جملہ بولا، اللہم ہاؤلا یا اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن کو رب اہل بیت میں شامل کرے ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں، جن کو مصطفیٰ اہل بیت میں شامل کرے ہم ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ اور جس لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے سے فجر کے ٹائم 7 مہینے میرے نبی کی زبان پر یہی آیت ہوتی تھی، جب بھی پیغمبر اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے زہرا کے دروازے کے سامنے سے گزرتے آپ یہ آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ اہل البیت، اے پیغمبر کے گھر والوں اٹھو نماز فجر ادا کرو۔ الدیلمی شریف مسند الفردوس میں ایک حدیث پاک ہے، نمبر ہے 2974۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو 5 چیزیں نصیب ہو جائے، 5 چیزیں جس کو دنیا میں مل جائیں، وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے بھی، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں وہ عمل کروں جو آخرت میں قبول ہو۔ بعض اوقات انسان ایک ایسا عمل کرتا رہتا ہے جس کا آخرت میں کوئی بدل نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ ساری زندگی ایسا عمل کرتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ باقی تو سارے کام کرتا ہے لیکن وہ کام کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی جو کام آخرت کے کاموں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی نصیبوں کی بات ہے کہ دنیا میں کسی بندے کو آخرت میں کام آنے والا کام نصیب ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا جسے 5 چیزیں مل گئی نا، وہ آخرت کے عمل کا کبھی بھی تارک نہیں ہوگا، یعنی آخرت کا عمل دنیا میں کبھی چھوڑے گا ہی نہیں، آخرت کا عمل دنیا میں اس سے رہ نہیں جائے گا بلکہ ادا ہوگا۔ کون بندہ؟ فرمایا جس میں 5 چیزیں ہوں۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا اس کو اللہ نے نیک بیوی عطا کی ہو، بیوی نیک ہو۔ دوسری شے فرمایا اس کی اولاد نیک ہو۔ تیسری شے فرمایا اس کے اندر حسن معاشرت پایا جائے۔ حسن معاشرت کا مطلب پنجابی میں یہ ہے لین دین دا چنگا ہوگا، ورتن چنگی ہوگا، جس کو پنجابی میں آپ ورتن کہتے ہیں۔ فرمایا تیسری چیز حسن معاشرت ہو۔ چوتھی چیز اس کی روزی کا سبب اس کے ملک میں ہی ہو۔ جس ویلے حضور نے فرمایا شاید وہ بندے نہ سمجھے، ان پر آئی تے سمجھ آ رہی ہے، اس وقت تو شاید لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہو، لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہ ہو۔ آج جب ہر بندہ باہر جا رہا ہے تو آج حضور کی اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ فرمایا چوتھی شے جس بندے کو اپنے ملک میں ہی روزگار مل جائے، 4 چیزیں۔ فرمایا 5ویں شے کہ اسے آل محمد کی محبت نصیب ہو جائے، اسے آل محمد کی محبت نصیب ہو جائے۔ یہ 5 چیزیں جسے مل گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ آخرت کے عمل کا تارک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دنیا میں ایسے نیک عمل کرنا اللہ اس کی توفیق میں لکھ دے گا جو اعمال اس کو آخرت میں کام آئیں۔